الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر جو ہے آپ کے ساتھ یہ چال چل رہے تھے، یہ تدبیر کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر لیں، او يَقْتُلُوكَ یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی اپنی چال چل رہا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ کے قریش کا جو ہے منصوبہ جو ہے بیان فرما رہا ہے، یاد دلوا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کفار کی مخالفت جو ہے وہ درجہ اتم پہنچ چکی تھی، وہ آپ کی دعوت سے نالاں تھے اور انہوں نے یہ آپس میں طے کر لیا تھا کہ آپ کو قید کر دینا ہے یا قتل کر دینا ہے یا مکہ سے نکال دینا ہے، آپس میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور یمکر اللہ، اللہ اپنی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اور جب انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ نے آپ کو بحفاظت مکہ سے نکال لیا، اور جب انہوں نے آپ کے تعاقب میں اپنے سوار دوڑائے اور خود بھی جو ہے مختلف گروپس کی شکل میں آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ غار ثور پر آپ پہنچے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے جو ہے اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انسان جب اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ پھر انسانیت نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت جو ہے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ راستے میں سراقہ بن مالک بن جاشم جو ہے وہ آپ کے تعاقب میں آیا، آپ کو پکڑنا چاہا، لیکن وہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھنس گیا۔ 2-3 بار ایسے ہوا، آخر کار جو ہے اس نے اپنی ناکامی تسلیم کر لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جو ہے بحفاظت پہنچ گئے، اور آپ مدینہ منورہ کی ایک چھوٹی سی بستی کے سربراہ بن گئے، آپ حاکم بن گئے۔ اوس اور خزرج نے آپ کو اپنا سربراہ تسلیم کر لیا، اپنا رسول تسلیم کر لیا، اور انہوں نے جو ہے اپنی تمام توانائیاں جو ہے اسلام کے لیے نچھاور کر دی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کفار اپنی تدبیر کرتے ہیں، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ وہی قریش جو ہے ٹھیک 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے تھے، اور آپ ان سے پوچھ رہے تھے جب آپ نے مکہ کو فتح کیا کہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بھائیوں جیسے سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ تو آئیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو ہے میدان عمل میں آئیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے پیش کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب